بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے امام نفس زکیہ اور ابو جعفر منصور کے درمیان جو لڑائی ہوئی اور جس طرح سے واقعات رونما ہوئے ان کا احوال آپ نے جانا۔ اسی طریقے سے امام نفس رضیہ جو کہ نفس زکیہ کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بھی شہادت ہے، اس کا ہم آج تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نفس زکیہ اور نفس رضیہ یہ دونوں بھائی تھے اور ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ یہ بیک وقت جو ہے خروج کریں گے ابو جعفر منصور کے خلاف۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی تھیں، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابو جعفر منصور کے خلاف نفس زکیہ نے خروج کیا تو اسی دوران نفس رضیہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، کیونکہ اس وقت چیچک کا جو مرض ہے اس میں وہ جو ہے مبتلا ہوئے، اور جو ٹائم دونوں بھائیوں کے درمیان مقرر تھا کہ ہم اس وقت جو ہے خروج کریں گے وہ اس پر پورا نہ اتر سکے۔ آبویسلی ان کو ٹائم چاہیے تھا اور وہ صحت یاب ہوئے، اور پھر صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے خروج جو ہے وہ کیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام نفس رضیہ نے یکے بعد دیگرے جو ان کے ارد گرد کے علاقے تھے، بصرہ سے اہواز تک جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو ابتدائی طور پہ ہمیں جس طرح نظر آتا تھا کہ امام نفس زکیہ جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے تھے، اسی طریقے سے امام نفس رضیہ جو ہے وہ بھی کامیابی حاصل کرتے جا رہے تھے۔ لیکن اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بھی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، یا کچھ بادشاہوں کا اگر میں تذکرہ کروں مغل تاریخ کے حوالے سے، تو جب وہ بیمار ہوتے یا وہ بستر مرگ پہ تھے تو ان کی اس بات کو عام طور پہ لوگوں سے چھپایا جاتا تھا کہ جب تک مکمل اختیار یا کنٹرول جو دوسرا آنے والا حکمران ہے اس کے پاس نہ چلا جائے، اس وقت تک اس چیز کو چھپایا گیا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب حالات جو ہے کافی حد تک خراب ہو چکے تھے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جو اس دور میں ایک واقعہ ہوا کہ جب امام نفس زکیہ شہید ہو گئے، اور اسی دوران امام نفس رضیہ جو ہیں وہ مختلف اوقات میں کامیابی حاصل کرتے جا رہے تھے مختلف علاقوں میں، تو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام نفس رضیہ جو ہیں انہوں نے اس چیز کو خفیہ نہیں رکھا کہ جو امام نفس زکیہ ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی شہادت کی خبر کو جب انہوں نے اپنی فوج کے سامنے یا اس چیز کا اعلان کیا تو اس سے ان کی اپنی فوج کا جو حوصلہ ہے وہ ٹوٹا، کیونکہ ایک طرح سے جو کمانڈر تھے یا مین جن کی حیثیت حاصل تھی ان کی شہادت کی خبر دینا ایک طرح سے اس وقت ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کے برعکس عباسیوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو عباسی جو ہیں وہ اس چیز سے بہت خوش ہوئے کہ ہمارا ایک راستے کا بہت بڑا کانٹا جو ہے وہ ہٹ گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم واقعات کو تھوڑا سا دیکھیں تو واقعات اس طرح سے رونما ہوئے کہ اب منصور نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور نفس زکیہ کو شکست دینے والی فوج جس کے سربراہ عیسیٰ بن موسیٰ تھے ان کو بھی جو ہے اس محاذ پہ بھیج دیا، یعنی کہ نفس رضیہ کے خلاف بہت ساری مہمات جو ہیں انہوں نے بیک وقت مختلف افواج، مختلف جو جرنیل تھے ان کی سرکردگی میں روانہ کی۔ اس میں اب عیسیٰ بن موسیٰ جو ہیں وہ نفس زکیہ کو شکست دینے کے بعد ایک طرح سے ان کا حوصلہ بڑھ چکا تھا، اور پھر فوج کی تعداد جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ امام نفس رضیہ نے جب عام اجتماع میں اس چیز کی کہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں ان کی شہادت کی خبر کو جو ہے کر دیا، اس کو لوگوں کو سنایا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام ابراہیم نے اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے باوجود ان کی فوج جو ہے اب اس کے اندر وہ دم خم نہیں رہا تھا، اور
کہتے ہیں کہ کوفہ سے 16 میل دور عیسیٰ بن موسیٰ اور امام ابراہیم کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں جو ہے اس جنگ کے اندر جو ہے تھے امام نفس رضیہ اور ان کی فوج جو ہے ان کو جو ہے پھر شکست جو ہے وہ ہوئی، اور امام نفس زکیہ کا سر کاٹ کر جو ہے عیسیٰ بن موسیٰ کو پیش کر دیا گیا۔ اور عیسیٰ بن موسیٰ کی شہادت کے بعد جو علویوں کے مخالفین تھے ان کا ایک طرح سے عباسیوں نے خاتمہ کر دیا ہے، یعنی کہ عباسیوں نے اپنے تمام جو طاقتیں تھیں جو ان کی حکومت سے ٹکر لے سکتی تھیں اور جن سے ان کو خطرات لاحق تھے، ان تمام لوگوں کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ختم کر دیا اور اپنی ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ قائم کی۔ تو مختصراً اس چیز کو اگر ہم بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو جعفر منصور کے دور کا ایک اہم واقعہ امام نفس زکیہ اور امام نفس رضیہ کی شہادت ہے۔ یہ دونوں کون تھے؟ یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ عباسیوں کے عہد و پیمان تھے کہ جب ہمیں خلافت ملے گی تو ہم خلافت آپ کے حوالے کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس جب خلافت عباسیوں کو ملی تو عباسیوں نے ان کے خلاف کھلا اقدامات اٹھائے۔ ان کی جو خفیہ تحریک چل رہی تھی اہل بیت کے میں سے نفس زکیہ نفس رضیہ جو ہیں جو چلا رہے تھے، اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی، اور اس حد تک جو ہے ان کو اگرچہ وہ ابتدائی طور پہ ابو جعفر منصور اور اس کے حامیوں کو جو ہے وہ ڈوج دینے میں کامیاب رہے، لیکن آخر کار یہ تمام لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور ایون ان کے قریبی ساتھیوں کو جب پکڑ لیا گیا تو امام نفس زکیہ جو تھے وہ انہوں نے مدینہ میں ظاہر ہوئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، ان کے درمیان اور عباسی فوج کے درمیان جس نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ایک شدید جنگ ہوئی، اتنی سخت جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے کے طور پہ امام نفس زکیہ کی شہادت ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے شہید کر دیے گئے، کس طرح سے ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، ان کا سر قلم کر دیا گیا، اور پھر ان کی لاش اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو بہت دنوں تک جو ہے مدینہ کے اندر جو ہے وہ لٹکا کر رکھا گیا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ امام نفس زکیہ کی شہادت کے بعد امام نفس رضیہ جو ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا گیا۔ امام نفس رضیہ کا میں نے آپ کو جیسے مختصراً اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا میں چند الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ امام نفس رضیہ جو ہے بصرہ میں جو ہے انہوں نے خروج کیا، اور ان علاقوں پر وہ قبضہ کر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم بیک وقت جو ہے وہ خروج کریں گے، لیکن امام نفس رضیہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، اور پھر وہ بیماری کی بنا پر اپنی جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ نہیں کر پائے خروج، اور اس نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو دونوں بھائیوں کا ایک وقت کے اندر خروج کا نہ ہونا ہے، یہ کس چیز کا باعث بنا؟ اس چیز کا باعث بنا کہ دونوں کی ناکامی کی باعث بنتا ہے، کیونکہ اگر وہ بیک وقت ہم ایک جگہ سے عباسیوں کے خلاف مزاحمت کرتے، مطلب مختلف جگہوں سے بھی مزاحمت کرتے، جیسے یہ بصرہ سے کر رہے تھے، آواز کے علاقوں سے کر رہے تھے، اور دوسری طرف امام نفس زکیہ جو ہیں وہ مین مدینہ کے اندر حجاز کے جو علاقہ تھا وہاں پر جو ہے وہ کر رہے تھے، خروج کر رہے تھے، یا حکومت وقت کو جو ہے ٹف ٹائم دے رہے تھے، تو دونوں بھائی جب بیک وقت کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ عباسی فوج جو ہے اس کی قوت جو ہے وہ بڑھ جاتی، کچھ دستوں کو یہاں پر لڑنا پڑتا، کچھ دستوں کو جو ہے مدینہ میں لڑنا پڑتا، تو ان کی قوت جو ہے وہ کم ہو جاتی۔ لیکن ہوا اس کے برعکس کہ ایک وقت پر جو ہے وہ خروج نہیں کیا جا سکا، اور نتیجتاً جب ایک طرف عباسی فوج جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتی ہے، مدینہ میں امام نفس زکیہ سے انہوں نے نپٹ لیا، تو وہ پھر روانہ ہو جاتے ہیں بصرہ کی طرف، اور منصور پھر یہ فوج بھی جو ہے عیسیٰ بن موسیٰ کو بھی جو ہے ادھر روانگی کا حکم دیتا ہے، اور عیسیٰ بن موسیٰ مزید فوج لے کر جو ہے یہاں پر آ جاتے ہیں، اور بصرہ میں پھر دونوں فوجوں کے درمیان جو ہے کوفہ سے 16 میل کے فاصلے پر پھر ایک شدید لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس لڑائی کا نتیجہ جو ہے پھر بھی امام نفس رضیہ کی شہادت کی صورت میں ملتا ہے،
اور اس طرح سے یہ جو واقعات ہیں یہ تاریخ اسلام میں اہل بیت کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا، علویوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا جو تھا، اور جس میں عباسیوں اور علویوں کے آپس میں عہد و پیمان تھے، اس کو ایک طرح سے جو ہے نقصان بھی پہنچا عباسیوں کو، کہ عباسیوں کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، لیکن اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان، دونوں کے آگے چل کر بھی ہم مزید پڑھیں گے کہ جو خلیج تھی وہ بڑھ گئی، اگرچہ ہمیں کچھ واقعات اکا دکا آگے مزید ملیں گے جس میں کچھ بغاوتیں ہوئیں، لیکن مزید اس طرح کی کوئی بڑی بغاوت جو ہے مختلف اقوام کی طرف سے ہیں، مختلف لوگوں کی طرف سے ہیں، لیکن اس میں جو ہے پھر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے عباسیوں کا جو ہے اپنا نیٹ ورک مضبوط ہوتا گیا، جس طرح سے وہ اپنا اقتدار جو ہے وہ مضبوط کرتے گئے، تو نتیجتاً جو ہیں وہ عناصر، جو باغی عناصر تھے اور جو سر اٹھا رہے تھے، وہ کمزور ہو گئے۔ تو امام نفس زکیہ اور امام نفس رضیہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ ابو جعفر منصور کے دور میں پیش آیا، اور ابو جعفر منصور نے ان کے خلاف بڑی سخت اقدامات اٹھائے، اور اسی طرح سے پھر ایک اور چیز بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ایک دفعہ طاقت کے ذریعے کوئی مسئلہ حل کر لیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے دلوں کو چینج نہیں کر سکتے۔ طاقت سے آپ دبا تو لیتے ہیں، زبانیں تو آپ بند کروا سکتے ہیں، لیکن دلوں کو اپنی طرف نہیں ڈھال سکتے اور ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ پھر ہم اگر دیکھیں گے آہستہ آہستہ، آپ جب جیسے جیسے مختلف خلفاء کا دور پڑھتے جائیں گے، آپ کو اس میں پتہ چلتا جائے گا کہ مختلف ریاستیں، مختلف علاقے جو تھے، جو بنو عباس کے قبضے میں تھے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے مرکز سے دور ہوتے گئے، ہٹتے گئے، اور یہاں پر بنو عباس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی گئی۔ نفس زکیہ کی ناکامی کی وجوہات پر یا اسباب پر ہم بات کریں تو اس پر ہم جو ہیں چند اس پہ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس میں دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ کسی بھی وجوہات، اسباب ایک ہی چیز ہیں، آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں کہ امام نفس زکیہ جیسے مضبوط شخص کو، جن کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، جس طرح سے آپ نے کل پڑھا کہ اہل اسلام کی دو بڑی بڑی شخصیات، جن میں امام مالک کا نام آتا ہے، امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، کہ ان کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو جو ہے کیوں نہیں کامیابی مل سکی، ان کی ناکامی کی کیا وجوہات تھی۔ تاریخ میں ہم ان چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں، اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، مثلا آپ کیوں، کب، کیسے ہوا، یہ واقعات تاریخ میں کیوں رونما ہوئے، کیسے ہوئے، کب ہوئے، اور ان کے نتائج اور اثرات کیا ہیں، یہ ہم ہمیشہ سے بات چیت کرتے ہیں کوئی بھی واقعہ جب رونما ہوتا ہے۔ تو امام نفس زکیہ کی اگر ہم ناکامی کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو جو امام نفس زکیہ کے والد کو جب گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا بغداد، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ ابھی خروج نہ کیجیے گا، آپ اپنی جو بغاوت ہے تھوڑا کچھ عرصے کے لیے اس کو ڈیلے کر لیں، اور کسی مناسب وقت کا انتظار کریں، جب آپ سمجھیں کہ وہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ جب لوہا گرم ہو تو تب چوٹ لگانی چاہیے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کس وقت حالات ہمارے حق میں ہیں، ہم اس وقت خروج کریں۔ بے شک مجھے یا میرے ساتھیوں کو یا ہم لوگوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، لیکن آپ ابھی جو ہے اعلان جنگ نہ کیجیے گا، جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہمیں پوری کامیابی نہیں ملے گی، ہمیں تمام وسائل ہمارے پاس ہیں، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس میں ہم نے دو تین چیزوں کا دیکھا کہ پہلے تو آپ نے اس میں جب اگر ہم بات کریں ناکامی میں، اس پوائنٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ دونوں کا بیک وقت خروج جو ہے وہ نہ کرنا، اور قبل از وقت جو ہے حالات کے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو فوج آپ کی منظم ہوں، آپ کے رابطے اس طریقے سے ہوں کہ اگر ایک طرف آپ ادھر سے مدینہ میں خروج ہو رہا ہے تو دوسری وقت بصرہ جو ہے وہاں پر بھی بیک وقت جو ہے اسی وقت جو ہے وہاں پر بھی جو ہے بغاوت پہ باقی جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ واقعہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ امام نفس رضیہ جو تھے ان کی جو ہے ان کی علالت کی وجہ سے بیک وقت دونوں بھائی ایک ہی وقت میں جو ہے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ خروج نہ کر سکے. نتیجتاً اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اس میں ان کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. دوسری اگر ہم اس میں وجہ کی بات کریں تو امام نفس زکیہ کے قریبی رشتہ دار اور ان کا ساتھ نہ دینا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد جو اہل بیت تھے ان میں سے جو حضرت امام حسین کے خاندان کی اکثریت لوگ تھے وہ اس اقتدار کی کشمکش میں انہوں نے کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیا. نہ ہی ان کی کبھی ہمیشہ سے خواہش تھی اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائیوں میں حصہ لیا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس جہاد کا جو نعرہ امام نفس زکیہ نے بلند کیا تو انہوں نے اپنے ایک بزرگ اور رشتہ دار جو تھے ان کو بھی اپنے پاس بیعت کے لیے بلوایا. تو انہوں نے جواب میں کہلوا بھیجا، بھتیجے تم مارے جاؤ گے، میں تمہاری بیعت کیسے کروں. یعنی کہ ان کو حالات نظر آ رہے تھے کہ اس وقت جو ہے ان کا خروج کرنا ٹھیک نہیں ہے اور ان کو اس وقت اس سے باز رہنا چاہیے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کچھ اور رشتہ دار عبداللہ بن محمد، ان کے بھائی عمر بن ابو عقیل عباسی حاکم مدینہ ربا کے پاس طلب کرنے پر اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی بات کا جواب نہیں دیتے. اس کے علاوہ کچھ اور عباسی اور علوی اور ہاشمی جن میں انہوں نے بھی ان کی بیعت نہ کی. اسی طرح سے امام جعفر صادق جو تھے وہ بھی اس پہ خاموشی اختیار کی اور انہوں نے بھی اس طرح سے جو ہے ساتھ نہیں دیا. لوگوں کے اندر امام جعفر صادق کے لیے بہت زیادہ محبت اور سپورٹ پائی جاتی تھی اور یہ چونکہ قریبی رشتہ دار بھی تھے اور انہوں نے بھی جب خاموشی جو ہے اختیار کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بہت سارے لوگ جو تھے جو ان کا ساتھ دینا چاہ رہے تھے وہ بھی اس وجہ سے خاموش ہو گئے. اب نفس زکیہ نے ایک دوسری غلطی جو کی وہ یہ تھی کہ اپنے حامیوں کو مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دے دی. اب کچھ امام نفس زکیہ نے جنگ کے آغاز سے قبل مدینہ کے لوگوں کی رائے پر فیصلہ کیا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے گی اور کوئی شخص شہر سے باہر نقل مکانی نہ کرے گا. لیکن جب عیسیٰ بن موسیٰ کی افواج نے شہر کا محاصرہ کر لیا تو امام نفس زکیہ نے لوگوں کو ایک طرح سے چوائس دے دی کہ جو ادھر سے الگ ہو کر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پر چلے گئے اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ گئے اور آپ نے بعد میں آپ کو اپنی اس بات پہ اس غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے لوگوں کو جو یہ اجازت دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں تو میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا. لوگوں کو بلایا گیا لیکن اب لوگ واپس آنے کو تیار نہ تھے اور اس بات کو ایک فاش غلطی قرار دیا. مختلف مورخین نے وہ کہتے ہیں کہ امام نفس زکیہ کا یہ کہنا کہ آپ میں سے کچھ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں اور پھر لوگوں کو چونکہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو موقع مل گیا جو دیکھ رہے تھے، جو حالات کا رخ دیکھ رہے تھے اور وہ تیاریاں بھی دیکھ رہے تھے کہ عباسی فوج جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ ایک کثیر تعداد میں اس وقت موجود ہیں مدینہ کے باہر اور حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور ان کو اپنا انجام بھی نظر آ رہا تھا. تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ عباسیوں نے جو نفس زکیہ کا یہ کہنا اپنے ساتھیوں کو کہنا اور پھر ان کے ساتھیوں کا میں سے اکثریت جو تھی جو ان لوگوں کا چلے جانا بھی ان کی اپنی کمزوری کا سبب بنا کیونکہ ان کے یہ ساتھی جب چلے گئے تو ان کی افرادی قوت مزید کمزور ہو گئی. تو اس میں ہم دیکھیں کہ آپ ایک طرح سے امام نفس زکیہ نے یہ کہہ کر کہ آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں لوگوں کو ایک فری ہینڈ دے دیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور لوگ جو ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں. پھر بعد میں اگر انہوں نے کوشش بھی کی ان کو بلانے کی تو وہ واپس نہیں آئے. اسی طرح سے امام نفس زکیہ کے ساتھیوں کے اندر جو کچھ اختلافات تھے اگر ہم ان کی بات کریں تو ان اختلافات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اختلافات ایسے تھے جیسے ان کے ساتھی کہتے تھے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ سے باہر جا کر لڑی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں ہونے لگیں کہ خندق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی
اس لیے انہوں نے خندق کھودی تھی. تو اب ہمیں جو ہے ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے. ہمیں اس وقت جو ہے اندر رہ کر نہیں لڑائی لڑنی چاہیے. تو یہ چیزیں بھی آپ کہتے ہیں کہ اختلافات کا جو ہے وہ باعث بنتی گئیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس بنا پر بھی آپ کے مخالف ہو گئے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں منصور کے ایک مشیر نے منصور کے سامنے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ مدینہ کی آبادی جو ہے وہ تھوڑی ہے، وسائل کم ہیں، اور اگر ہم مدینہ کی معاشی ناکہ بندی کر دیں تو مدینہ کے لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس جنگ کو مزید طول دے سکیں. اس لیے ہم جو ہے یہ مدینہ کی محاصرہ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے ناکہ بندی کرتے ہیں باہر سے. ان کے پاس چونکہ ذخیرہ جو ہے وہ پہلے ہی کم ہوگا تو نتیجتاً جو ہے وہ فتح ہماری ہوگی. اسی طرح سے ظاہر ہے اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں، آپ کے پاس مزید ذخیرہ اسلحے کا نہیں ہے، آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، تو جنگ کو بہت زیادہ دیر تک طول نہیں دیا جا سکتا تھا. اسی طرح سے نفس زکیہ اور نفس رضیہ کے درمیان بھی جو ہے رابطے کی بھی کمی تھی. دونوں بھائیوں کے درمیان جو رابطہ تھا وہ اس طریقے سے جیسے ہونا چاہیے تھا اور جیسے پہلے موجود رہا تھا وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، اور دونوں اپنے اپنے فیصلے جو ہیں وہ الگ الگ سے کر رہے تھے، اور دونوں ہی جو ہے کوئی ایسی مشترکہ حکمت عملی نہیں اپنا پا رہے تھے. ایک تو ان کی بیماری کی وجہ سے، دوسرے راستوں کی بندش کی وجہ سے، اور مدینہ کا بھی چونکہ محاصرہ کیا جا چکا تھا، اور اگر کوئی باہر سے خبریں آتی بھی تو وہ وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہی تھیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نفس زکیہ اور امام نفس رضیہ کے درمیان جو رابطے کی کمی ہے وہ بھی مزید باعث بنی ان کی ناکامی کا. پھر اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ امام ابراہیم کی علالت کی بات ہے. امام ابراہیم جو ہیں وہ اس وقت جو ہے چونکہ ان کو چیچک کی بیماری لاحق ہو چکی تھی، اور جب امام نفس زکیہ نے خروج کیا مدینہ کے اندر تو امام نفس رضیہ جو ہیں اس وقت بغاوت نہ کر سکے. تو نتیجتاً جو ہے دونوں کا بیک وقت بغاوت نہ کرنا، دونوں کا بیک خروج نہ کرنا اس چیز کا باعث بنا کہ اس سے مزید جو ہے ان کی جو قوت ہے وہ کمزور ہوئی. پھر ایک اور بڑی غلطی کا ارتکاب ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام نفس رضیہ نے جو کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کھلے میدان کے اندر جب کہ ان کی فوج جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کر رہی تھی، اور اس کے برعکس عباسی فوج کی قوت اس وقت کمزور تھی، عباسیوں کے پاس اس حد تک طاقت نہیں تھی. تو انہوں نے اس چیز کو جب پبلکلی اس کو اناؤنس کیا لوگوں کے سامنے کہ امام نفس زکیہ کی شہادت ہو گئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام نفس ان کے بہت سارے جو ساتھی ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ بدلی سی چھا گئی، کیونکہ ایک طرح سے مین کمانڈر جو تھے ان کی شہادت کی خبر دینا، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر اگر کوئی ایسا واقعہ بھی ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے جو کمانڈر ہے یا جرنیل ہے اس کو نہ شہید کیا جائے، یا اس کی شہادت نہ ہو، یا اس کو قتل نہ کیا جا سکے، کیونکہ اگر وہ مین کمانڈر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر جو فوج ہوتی ہے وہ جنگ جاری مزید نہیں رکھنا چاہتی، ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. نفس زکیہ کی اپنی نفس رضیہ کی جو فوج تھی، جب ان کو امام نفس زکیہ کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے حوصلے جو ہیں وہ مزید پست ہو گئے. تو یہ وہ چند ایک وجوہات تھیں جن کی بنا پر امام نفس زکیہ اور امام نفس رضیہ کی جو انہوں نے خروج کیا تھا ابو جعفر منصور کے خلاف وہ کامیاب نہ ہو سکا. اس میں کچھ غلطیاں تھیں. اس کے علاوہ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عباسیوں کے اپنے آپ کو مضبوط کر چکے تھے، ان کے پاس ایک مضبوط فوج تھی. اس میں آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں، اگرچہ اس میں آپ کا پوائنٹ اگر کتاب میں نہیں ہے تو اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ مضبوط عباسی فوج کا موجود ہونا اور ان کی کارروائیاں جو تھیں انہوں نے بروقت اقدامات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابو جعفر منصور کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ ابو جعفر منصور کے بروقت اقدامات کے نام سے ایک نیا پوائنٹ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے موقع کی مناسبت سے جو اقدامات اٹھائے، جس میں آپ اس میں ایک اگر آپ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں یا اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کو یقیناً ضرور کیجیے گا، جس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ابو جعفر منصور نے
جس طرح سے عیسیٰ بن موسیٰ کی قیادت میں مدینہ پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر چکے تھے، تو اسی فوج کو انہوں نے مزید فوج جو ہے اب اپنے کمانڈر کی عیسیٰ بن موسیٰ کو جو ہے اس محاذ پر، بصرہ کے محاذ پر بھیجا، اور عیسیٰ بن موسیٰ نے وہاں پر بھی جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی۔